لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العلي العظيم. بزرگان محترم و برادران اسلام، رمضان مبارک کی بابرکت گھڑیاں چل رہی ہیں. اللہ کی طرف سے رحمتوں کی بارش برس رہی ہے. خدا عز و جل کی طرف سے نیکیوں کی دریا بہہ رہی ہے. اللہ پاک اپنے بندوں پر لٹانے میں کمی نہیں کرتے، لیکن بندے لینے میں کمی کرتے ہیں. خدا کی رحمتوں کی دریا بہت تیزی سے بہہ رہی ہے. بہنے میں کمی نہیں ہے، رفتار میں کمی نہیں ہے، پر لینے والوں میں بڑی کمی. سب سے پہلی بات یہ ذہن نشین رکھنی ضروری ہے کہ دین اسلام ابدی ہے، دائمی ہے. ہمیشہ ہمیش کے لیے اسلام آیا ہے. کسی زمانے تک کے لیے یہ محدود نہیں ہے. اسلام کوئی رسمی چیز نہیں ہے. رمضان آ گیا تو عبادت کر لی، رمضان چلا گیا تو اللہ کو بلا دیا. اللہ نے صاف فرمایا تمہاری تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ تم موت تک میری بندگی کرتے رہو. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انسان اور انسان کو میں نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. بندگی کب تک کرنا ہے؟ یہ نہیں کہ رمضان میں بندگی کر لی، رمضان کے بعد گندگی میں پڑ گئے. رمضان میں روزے رکھ لیے، کچھ گناہوں سے بچ لیے، پھر رمضان کے بعد گناہوں کے دلدل میں پھنس گئے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. موت جو یقینی چیز ہے اس کے آنے تک تم اللہ کی بندگی میں لگے رہو. یہ الگ بات ہے کہ رمضان مبارک میں اللہ کی طرف سے بندوں کے نیکیوں میں اضافہ ہو، آخرت کے توشے میں بڑھاوا ہو، قبر کے گڑھے میں مزید روشنی حاصل ہو، پل صراط پر آسانی سے گزرنے کا مرحلہ ہو، روزوں کے ذریعے بابو ریان کھلوانا ہو. اس کے لیے اللہ پاک رمضان کی عظیم ترین دولت سے ہمیں مالا مال فرمائے. اس پر اللہ کا جتنا بھی بندہ شکر بجا لائق ہو ہے. زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے جس سے آدمی اس سرمایہ کاری کر سکتا ہے. زندگی ہی نہ ہو تو پھر آدمی کیا کرے گا؟ خدا کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے زندگی میں برکت دی ہے. دوسرا یہ شکر بجا لاؤ، زندگی تو ملی لیکن صحت کی دولت سے اگر محروم ہوتا تو بستر پر پڑا رہتا. یہ اللہ کا شکر ہے، زندگی کی نعمت بھی ملی، صحت اور عافیت کی دولت بھی ملی، اور یہ دونوں نعمتوں کو لگا دینا ہے اللہ کے احکام، اللہ کی بندگی میں لگا دینا. اللہ تعالیٰ کی دریائے رحمت جوش میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دریائے رحمت کے بہنے میں کمی نہیں ہے، لینے والوں میں کمی ہے. کچھ لوگ ہیں خوش نصیب، ایک ایک لمحے کی قدر کرتے ہوئے دریائے رحمت کو بے حساب سمیٹ لیتے ہیں. پیالوں کے پیالن بھر رہے ہیں، روز کے روز بھر رہے ہیں. کچھ لوگ درمیانی پیالے برتن لا رہے ہیں، بھر رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو چھوٹے چھوٹے برتن لا رہے ہیں، بھر رہے ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں جو برتن لے کر آ رہے ہیں اور دریائے رحمت میں ڈالنے کے بعد سمجھتے ہیں کچھ میرے کو بھی مل گیا، لیکن کھول کر دیکھتے ہیں تو ایک خطرہ بھی اس کے اندر نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی نشاندہی کی. فرمایا امت کا ایک طبقہ ایسا ہے جو رمضان المبارک کے آنے کے بعد بھی روزے رکھ لیتا ہے پر کسی گناہ کو نہیں چھوڑتا. آنکھوں کی بدنگاہی برابر چل رہی ہے،
زبان کی ساری جو ہے ناموست میں مبتلا ہے، جھوٹ بھی چل رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، چغلی بھی ہو رہی ہے، گالی گلوچ بھی چل رہے ہیں، اور ان کانوں کے گناہ بھی چل رہے ہیں، حرام خوری بھی برابر جاری ہے۔ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے اللہ کے یہاں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ تو دیکھ لینا آپ کو اسی کیٹیگری میں چل رہا ہے۔ اور اچھی طرح یاد رکھو، رمضان المبارک اگر ہم نے پایا ہے کہ نہیں پایا، رمضان مجھے ملا کہ نہیں ملا، یہ دیکھنے کے واسطے 6 صفات پر غور کریں۔ 6 صفات اگر اندرون میں ہیں تو سمجھو رمضان ہم پا رہے ہیں۔ اگر 6 صفات ہمارے اندرون میں نہیں ہیں، یہ سمجھ لیجئے رمضان زمانے پر تو آیا پر مجھے رمضان نہیں ملا۔ 2 صفت قرآن میں، 4 صفت حدیث میں، 2 صفت قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، 4 صفات حدیث میں بیان کیے گئے۔ پہلی صفت جو قرآن میں بیان کی گئی، رمضان ہوا شہر التقوی، تقوی کا مہینہ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ یہ روزوں کی فرضیت کوئی نہیں ہے، اس سے پہلے کے لوگوں نے بھی بوجھ اٹھا لیا ہے، تمہارے لیے اٹھانا کیا مشکل ہے؟ میرے خزانے میں کمی نہیں ہے، تم کو کھلانے اور پلانے کے لیے بہت کچھ کھلا سکتا ہوں، پلا سکتا ہوں، پر بھوکے کیوں رکھوانا چاہتا ہوں، پیاسا کیوں رکھوانا چاہتا ہوں؟ لعلکم تتقون، کہ رمضان کے مہینے میں تمہارے تقوی کا پاور بڑھ جائے۔ تقویٰ تو ہمیں بھی ہونا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والوں تم اللہ سے ڈرو۔ تقویٰ اگر تمہارے اندر زندگی بھر تقویٰ رہے، لیکن رمضان میں تقوی کا پاور بڑھ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ سبق سکھاتے ہیں، میری تمام محرمات چیزوں کو چھوڑ دو۔ 2 چیزیں ہیں دین میں، کچھ چیزیں کرنے کی ہیں، کچھ چیزیں چھوڑنے کی۔ آدمی جب بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر سے رجوع ہوتا ہے، تو ڈاکٹر بھی 2 چیزوں کی پابندی بتاتا ہے۔ آپ ڈائبٹیز ہیں، ذیابیطس کے مریض ہیں، آپ فلاں وقت جو ہے دوا لے لو، لیکن فلاں چیز سے پرہیز بھی ضروری ہے۔ پھر کیا کہتا ہے؟ دوا اصل نہیں ہے، پرہیز اصل ہے۔ یاد رکھنا چاہیے اللہ رب العزت کے یہاں بھی مومن بننے کے واسطے کچھ کرنا ہے اور بہت سی چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ کرنے کے کام ہیں، 5 وقت نماز ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے، صدقہ اور خیرات کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے۔ یہ سارے کام کرنے کے ہیں، بہت سے کام چھوڑنے کے بھی ہیں۔ گناہوں کو چھوڑنا، گناہوں کو چھوڑ دینا، تقویٰ نام ہے گناہوں کو چھوڑنے کا۔ اللہ یہاں سبق دینا چاہتے ہیں، کھانا تمہارے لیے حلال تھا پر روزے میں کھانا منع ہے، پانی پینا حلال تھا، روزے میں پانی پینا منع ہے، خواہش پوری کرنا حلال تھا لیکن روزے میں خواہش پوری کرنا منع ہے۔ تو کھانا اور پینا جو ہمیشہ حلال تھا، اللہ نے رمضان میں اس پر روک لگا کر یہ بتانا چاہتے جو ہمیشہ حرام ہے اس سے کتنا بچ رہے ہیں آپ۔ پر کمرے میں روزے دار کو بھوک لگی ہے، پیاس لگ رہی ہے، فریج میں معقولات بھی موجود ہیں، مشروبات ٹھنڈے موجود ہیں، ایک لقمہ تو دور کی بات ہے، ایک دانہ ڈالنے کو گوارا نہیں کرتا، ایک گھونٹ تو دور کی بات ہے، ایک قطرہ منہ میں ڈالنے کو گوارا نہیں کرتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کیا جھوٹ بولتے وقت اللہ نہیں دیکھ رہا؟ دھوکہ دے رہے ہو اللہ نہیں دیکھ رہا؟ سود کھا رہے ہو اللہ نہیں دیکھ رہا؟ ناجائز دوسرے کی زمین قبضہ کر رہے ہو اللہ نہیں دیکھ رہا؟ اللہ سے پیسے چرا رہے ہو کہ اللہ نہیں دیکھ رہا؟ یہ ہے تقوی کا فلسفہ۔ جب روزے میں حرام چیزوں کو روک دیا گیا جو ہمیشہ حرام ہے، اس سے بچنے کا بھرپور اہتمام کرنا چاہیے، جس سے آدمی اپنے اندرون میں تقوی کے پاور کو بڑھائے۔ رمضان آیا، کوئی تبدیلی نہیں، گناہ میں جیسا ہم پہلے آنکھ گناہ کرتی تھی ابھی بھی آنکھیں گناہ کر رہی۔ نوجوان فونوں پہ لگا ہوا تھا رمضان سے پہلے، رمضان میں بھی فونوں پہ لگا ہوا ہے، عاشقی چل رہی ہے فونوں پہ۔
اس کا مطلب یہ ہوا رمضان تو آیا ہے پر رمضان ہم کو نہیں ملتا تو گناہ سے بچتے. دوسرا فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان قرآن، رمضان قرآن. یہ ثابت ہوا کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے. جب قرآن کا مہینہ ہے تو آپ کے ہاتھ میں قرآن رہے، صبح شام قرآن پر نظر رہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے، قرآن پڑھتے رہے. کیونکہ اللہ خود فرما رہے کہ رمضان قرآن کا مہینہ. حضرات صحابہ قرآن سے جڑ جاتے تھے. ہر صحابی کا حال تو سال بھر یہ تھا، ایک ہفتے میں پورا قرآن پڑھتے تھے، ایک ایک منزل پڑھتے تھے. انسانوں کو، ایمان والوں کو بتا دیا گیا کہ اگر تم سچے ایمان والے بننا چاہتے ہو، قرآن سے اتنا تمہارا تعلق ہو کہ روز ایک منزل پڑھو تاکہ 7 دنوں میں ایک قرآن مکمل ہو جائے. رمضان میں کرنا چاہیے. اور کئی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں صاحب ہم کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، کچھ کہتے ہیں صاحب ڈر لگتا ہے غلطی ہو جاتی. اللہ معاف کرنے والا. حدیث میں یہاں تک فرمایا گیا الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. جو ماہر قرآن ہے وہ تو اعلیٰ درجے کے فرشتوں کے ساتھ ہے. والذی یتتع فیہ فلہ اجران. جو اٹک کر قرآن پڑھتا ہے اس کو 2 اجر ملیں گے، ایک تو پڑھنے پر، دوسری تکلیف اور مشقت کے اٹھانے پر. تو اس لیے بھائیوں قرآن پڑھیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ کے محبوب بندوں کا حال یہ تھا کہ ہر دن یہ قرآن پڑھتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہر سال 63 ہر رمضان 63 قرآن پڑھتے تھے. دن کا 1 قرآن، رات کا 1 قرآن، تراویح کے 3 قرآن. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی کثرت قرآن سے، کثرت تلاوت سے شغف تھا. سارے اللہ کے محبوب بندے قرآن سے چپٹے ہوئے رہتے تھے. جو قرآن کا عاشق بنتا ہے وہ خدا کا محبوب بنتا ہے، جو خدا کا محبوب بنتا ہے اللہ اس سے دین کا کام لیتے ہیں. پوری تاریخ پڑھ جائے گی جس گھرانے سے اللہ نے دین کا کام لیا ہے، اللہ وہ عاشق قرآن لوگ تھے. پوری دنیا میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پروردگار عالم نے دعوت و تبلیغ کا جو کام لیا ہے اس خاندان کے عشق قرآن کی برکت سے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نانی ماں کا حال یہ تھا کہ رمضان میں ہر دن 40 پارے پڑھتے تھے. ایک قرآن کمپلیٹ پڑھ کر مزید 10 پارے. شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ اس خاندان کا تذکرہ کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہماری گھر کی خواتین گھر کے سارے کام کاج کرتے ہوئے ہر خاتون مغرب والے تلاوت کرتے. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے حافظ قرآن بنے تو والد نے پابندی لگا دی تھی بیٹا جب تک پورا قرآن کمپلیٹ نہیں کرے گا ناشتہ نہیں. 10 بجے تہجد کو اٹھتے تو 10 بجے تک پورا قرآن کمپلیٹ کرنے کے بعد ناشتہ ملتا. برس کے معمول رہا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کثرت ذکر، کثرت تلاوت کی کوئی مثال نہیں. اللہ نے کتنا بڑا کام کیا. اور یہ بھی لکھا ہے بزرگوں نے جو شخص روزانہ 2 سال تک ایسی قرآن کی تلاوت کرے کہ یہ قرآن روز تلاوت ہوتی رہی ایسے 2 سال تو اللہ نسلوں میں حافظوں کو اٹھائے گا. ہمارا تعلق قرآن سے ہے. خواہشاں تو بہت ہے، بیٹے کو حافظ بنانا، پوترے کو حافظ بنانا، نواسے کو حافظ بنانا. صرف خواہشوں سے گاڑی چلتی تو بہت کچھ کام ہوتے، محنت نہیں کرنا. یاد رکھو رمضان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اور قرآن کی 2 حق ہیں رمضان میں. ایک انفرادی حق ہے، ایک اجتماعی حق ہے. انفرادی حق کیا ہے؟ روز قرآن پڑھو، تلاوت کرو، 3 پارے، ایک منزل معمول بناؤ. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. آپ اوقات کی ترتیب بنا لیں. اس بات کا عزم کر لیں میں اللہ کے گھر اتنا جلد پہنچوں کہ اذان میں مسجد میں جا کر سنوں. اذان سے پہلے آپ آ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ وقت ملے گا. 5 وقتوں میں آدھا پون گھنٹہ آپ پہلے پہنچیے مسجد میں. نماز کے بعد قرآن لیجیے، پھر آپ نماز کے بعد ایک گھنٹہ بیٹھیے. بس یہ 5 اوقات میں بھی اگر آپ نے پابندی کر لی اللہ کے گھر حاضر ہو کر قرآن پڑھنے کی تو قرآن کا بہت سا حصہ پڑھنا نصیب ہو جائے گا. ماحول کو تھوڑا بدل ہو.
اللہ کے محبوب بندوں میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات ملتی ہے، زندگی میں کوئی اذان گھر میں نہیں سنی، ہر اذان اللہ کے گھر میں سنتے تھے۔ رمضان میں تربیت کا مہینہ ہے، حاصل کیجیے تربیت۔ بہت سے تو خالی ہی ہوتے ہیں، گھروں پر پڑے ہوئے رہتے ہیں، ذرا نکلو پہلے، اذان سے پہلے نکل جاؤ خدا کے گھر کہ رمضان المبارک میں دریائے رحمت بہہ رہی ہے اللہ کی، میں خدا کے در میں حاضر ہو جاؤں، اللہ دیکھیں کہ میرا بندہ رمضان کا بڑا طلبگار ہے، اللہ اپنے خزانے سے نوازے۔ ایک اجتماعی حق ہے قرآن کا، پورے تراویح میں قرآن کا سننا۔ سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ پورے رمضان میں تراویح میں 3 قرآن سنیں، اعلیٰ افضل درجہ۔ ہر چیز میں اعلیٰ کوالٹی کو پسند کرتے ہیں، کپڑے لینے کے لیے اعلیٰ کپڑے ہونا، سیل فون ہے اعلیٰ درجے کا سیل فون، گاڑی میں بھی اعلیٰ ہونا، مکان بنانے میں انجینئروں کو بولتے دیکھو سب سے اعلیٰ درجے کا گھر بنا۔ ارے مٹنے والی دنیا کے لیے ختم اعلیٰ ہونے کا لحاظ رکھا ہے، مرنے کے بعد آنے والی خبر کے گڑھے کے لیے کبھی سوچا ہے؟ اعلیٰ درجے کی میں عبادت، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی کوالٹی سمجھ میں آتی ہے، جس کی محبت نہیں ہوتی اس کی کوالٹی کا بھی پتہ نہیں۔ اچھے سے اچھے بریانیوں کے مزے معلوم، سالنوں کے مزے معلوم، حریص کے مزے معلوم، بیٹھتے بولتے کیا بنایا ہوئے کوئی بھی ٹیسٹ نہیں آ رہا، کیا نہیں روکھے دال ہے، سارے مزے معلوم، لیکن اگر مزہ معلوم نہیں ہے تلاوت قرآن کا کیا مزہ ہے، سماعت قرآن کا کیا مزہ ہے، اللہ کے ذکر کا کیا مزہ ہے، تراویح کا کیا مزہ ہے، خدا کی بارگاہ ہاتھ اٹھا کر اس کی بارگاہ رونے کا کیا مزہ ہے۔ کیونکہ ہم کو دنیا سے محبت ہو گئی، دنیا کے مزے معلوم ہیں، اللہ سے، اللہ کے دین سے، اعمال سے ہم کو محبت نہیں، اس لیے کوالٹی کا بھی کوئی حساب کتاب نہیں ہے ہمارے۔ اعلیٰ درجہ لکھا ہے کہ 3 قرآن تراویح میں سنو، دوسرا درجہ 2 قرآن سنو، آخری درجہ ہے قرآن۔ یہ اجتماعی عبادت ہے۔ آج امت نے قرآن کے ساتھ کیا دولت بنائی ہے؟ اگر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو سن تو سکتے ہیں، آپ قرآن مجید کی تلاوت تو سن سکتے ہیں تراویح میں، کیا چیز آپ کے لیے رکاوٹ کا سامان ہے؟ اور یاد رکھو تراویح ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کی نظر میں انتہائی محبوب ہے۔ نماز اللہ غیر معمولی محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، میرے بندے تو میرے قریب ہونا چاہتا ہے تو نماز میں آ جا، میں تجھے وہاں ملوں گا۔ بندہ جب اللہ اکبر کی صدا سنتا ہے، اللہ سب سے بڑے ہیں، تو اللہ کے محبوب بندوں کے جسم میں کب کبھی تاری ہوتی اور خدا کی بارگاہ حاضری کا مرحلہ ہے، غلام بن کر حاضر ہو رہا ہے۔ دنیا میں کہیں اور جاؤ تو چہرہ ایک بار دھو لیا، پیر کو ایک بار دھو لیا، لیکن اللہ کے دربار کی حاضری ہے۔ احکم الحاکمین کی بارگاہ اچھی طرح پاک صاف ہو کر جاؤ، چہرے کو 3 مرتبہ دھوتا ہے، دونوں ہاتھوں کو بھی 3 مرتبہ دھوتا ہے، دونوں پیروں کو 3 مرتبہ دھوتا ہے، خدا کی گھر کی طرف چل پڑتا ہے۔ اللہ اعلان کرتے ہیں فرشتوں کو وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، نماز کے لیے آنے والے کیا کتنے ختم ہیں وہ بھی گن دو تاکہ ختم کا بھی میں ثواب دے دوں۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اس قدر اللہ رحیم ہوتے ہیں۔ جب بندہ آ کر کہتا اللہ اکبر، اے اللہ کوئی بڑا نہیں ہے، سب سے بڑے آپ ہیں، نہ میری دکان بڑی، نہ میرا کارخانہ بڑا، نہ میری کرسی بڑی، نہ میرا اقتدار بڑا، آپ سب سے بڑے ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، غلام کی طرح کھڑا ہوتا ہوں۔ اللہ کی خوب تعریف کرتا ہے، اللہ خوش ہو جاتے ہیں میرے بندے مان کیا مانتا ہے، ایک دن الصراط المستقیم، مولا اس دنیا کے دلدل میں بڑے مسائل ہیں، آپ مجھے سیدھے راستے پر لے کر چلیے۔ یہاں تک کہ بندہ رکوع کرتا ہے، کہتا مولا یہ باڑی آپ کی بنائی ہوئی ہے، آپ کی دی ہوئی ہے، آپ کی بارگاہ جھکا دیتا ہوں۔ جھکانے کے بعد بھی کہتا ہے سبحان ربی العظیم، میرا پروردگار پاک ہے، وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا، ساری دنیا اس کے سامنے جھکتی ہے۔ العظیم، میں نے جھکا کر اپنی باڑی کو میرے رب کا حق ادا نہیں کیا، میرا رب تو اس سے زیادہ عظمتوں والا ہے۔ پھر جب بندہ سجدے میں چلا جاتا ہے، سجدہ جس میں اپنی پیشانی، اپنی ناک اونچی ہونے کا بڑا فخر، غرور کے ساری چیزوں کو خدا کے دربار میں ان کی چوکھٹ پر رگڑتا ہے، پیشانی کو بھی اور ناک کو بھی رگڑ کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، میرے مولا کی دی ہوئی ہے مشنری، اس کی بارگاہ رگڑنے کے بعد بھی حق ادا نہیں ہوا، میرا رب تو اس سے بلند و بالا ہے۔
سبحان ربی الاعلی، ایک سجدے سے جی نہیں بھرتا، دوسرا سجدہ کرتا ہے. اس قدر خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کو تراویح میں 20 رکعت میں 40 سجدے نصیب ہوتے ہیں. کتنے سجدے؟ 40 سجدے نصیب ہوتے ہیں. تو اب یہ اللہ کہہ رہے ہیں وسجد واقترب، اسی لیے بزرگوں نے کہا کہ اس آیت کی تفسیر بعض صوفیہ نے ذکر کیا، اے بندے تو سجدہ کرو میرا پیار لے لے. اللہ سجدہ کرو میرا پیار لے. جب لینا ہی ہے ان سے تو 20 رکعت پورے پڑھو. یہ 8 پڑھتے ہی بات پیار ہے. ارے نیکی کمانا ہے تو پوری ہی نیکی کماؤ. قرآن پورا سننا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کے مہینے میں قرآن سے تعلق نہیں رہا تو پھر 11 مہینے کیا تمہارا قرآن سے تعلق جڑے گا؟ اس لیے بھائیوں کے عزم کر لو انشاءاللہ ہم پورے 20 رکعت تراویح کا اہتمام. اور 4 صفت حدیث میں بیان کیے گئے. رمضان کیا ہے؟ شہر الصبر، رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے. صبر اندر پیدا کرو. بھوک لگ گئی صبر کر لے رہے، پیاس لگ گئی صبر کر لے رہے، بیوی پہ غصہ آیا تو صبر کیوں نہیں ہو رہا، نوکر پہ غصہ آیا تو صبر کیوں نہیں ہو رہا، اولاد پر غصہ آیا تو صبر کیوں نہیں ہو رہا، کام کرنے والے گھر کے اندر کام کرنے والی سے غلطی ہو گئی غصہ آ رہا تو صبر کیوں نہیں ہو رہا. جب کھانے سے صبر کر لے رہے ہیں، پینے سے صبر کر لے رہے ہیں تو اس سے ساتھ ہی صبر کرو. لیکن رمضان میں بھی اور موٹے موٹے گالیاں دے رہے، اسپیشل گالیاں. بات تو بھائی علی صاحب بتا رہے ہیں نوکروں کے ساتھ اچھا نہیں سر تمہارے کو نہیں معلوم، یہی زبان استعمال کرے تو سیدھے رہتے کون سا آپ سمجھا رہے ہیں. اپنے کو سدھارنے کے لیے تیاری نہیں ہے. اللہ کو کیا پڑی سدھارنے کے واسطے؟ اس لیے بھائی ہو شہر الصبر، صبر کرو پیدا کرو. بھوک اور پیاس کا صبر اندر آ گیا ہے تو غصہ آنے پر کنٹرول کرنے کا مزاج بناؤ. تربیت کا مہینہ ہے، تربیت سیکھو. کنٹرول کرنے کا مہینہ اپنے کو کنٹرول کرو. برائیوں سے بچنے کا مہینہ برائیوں سے بچو. کوئی آ گیا تمہارے سامنے جس سے لڑائی ہو سکتی ہے، سیدھے حضور نے کہا بھائی میں روزے سے ہوں، میں بات نہیں کروں گا. اللہ حضور نے طریقہ بتا دیا. اور دوسری صفت جو حدیث میں بیان کی گئی شہر المواسات، رمضان کا مہینہ آپس میں غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے. کیسی ہمدردی پیدا ہوئی؟ روزے نے صبر سکھا دیا. بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے. تب یاد آتا ہے بھوکوں کا کیا حال ہوگا. ہم کو تو اب رمضان میں تھوڑا سا بریک لگ گیا تو اتنا مسئلہ ہے جن کو سال بھر کھانے پینے کے مسئلے کیسے ٹیڑھے ہوں گے. پھر آدمی زکات نکالتا ہے، صدقۃ الفطر نکالتا ہے، روزوں کے فدیے نکالتا ہے، راشن کے کٹ بناتا ہے، غریبوں کی خدمت میں بھیجتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان مل گیا ہے. آپ کو رمضان میں کسی غریب کے ساتھ ہمدردی پیدا نہیں ہوئی، سمجھو دنیا پر رمضان آیا لیکن اپنے کو رمضان نہیں ملا. رمضان میں غصے پر کنٹرول نہیں آیا، اٹھے بیٹھے گالی گلوچ چل رہی، بیوی سے لڑائی ہو رہی. اس کا مطلب یہ ہے رمضان تو آیا لیکن مجھے رمضان نہیں ملا. اللہ کے نبی نے تو اور باتیں بتائی ہیں رمضان کے بارے میں. شہر فیہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لوگوں یاد رکھو اس میں یہ رات اللہ نے چھپا کر رکھی ہے. جس کو یہ نصیب ہو 1000 مہینے عبادت کرنے کا ثواب ملے گا. 84 برس 4 ماہ ثواب ملے گا. اس رات کی تلاش کا طریقہ تو یہی ہے کہ اللہ کے گھروں پر اس طرح ڈال دو اپنے 10 دن کے. اگر اتنا نہیں کر سکتے تو 3 دن اللہ کے گھروں پہ پڑے رہو. آپ کو دن کا وقت نہیں ملتا. یہ طے کر لو کہ میں دکان کے بعد کھاتے ہی اللہ کے گھر میں پڑا رہوں گا. میرا اعتکاف کی نیت کے ساتھ خدا کے گھر میں پڑا رہوں گا، نماز پڑھوں گا، قرآن کی تلاوت کرتا رہوں گا، پھر سحر کے ٹائم پہ پھر چلا جاؤں. یہ بھی اللہ کو اللہ پسند آ گئی تو لیلۃ القدر سے ہم محروم نہیں ہوں گے انشاءاللہ. جب یہ بات رکھی ہے تو اس کی کچھ فکر بھی تو ہو، اس کی کچھ تڑپ بھی تو ہو. آخری عشرے میں خصوصاً زیادہ اللہ کے گھروں میں بیٹھنے کا معمول بنا لو. اگر آپ پورا وقت نہیں دے سکتے، مکمل 10 دن کا اعتکاف نہیں ہو سکتا، لیکن زیادہ وقت تو اللہ کے گھر میں گزار سکتے. کیا ضرورت ہے بازاروں میں بیٹھنے کی، کیا ضرورت ہے دوستوں میں بیٹھنے کی. بس رمضان میں اللہ کے گھر سے محبت کرو. یہی چیزیں کام آنے کرنے کے بعد. چوتھی چیز فرمایا شہر توفر فیہ الرجوع. یہ وہ مہینہ ہے جس میں خوب اللہ کی طرف سے نیکیوں کی برسات ہوتی ہے. ہر نیکی کو پابندی کے ساتھ کرو. ماں باپ کے ساتھ نیکی خوب کرو، رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرو، اور پڑوسی کے ساتھ نیکی کرو. کیونکہ نیکیوں کے پانی کا مہینہ ہے، خوب اجر حاصل کرنے کا مہینہ ہے. رمضان سے پہلے جیسے تھے رمضان میں بھی ویسے ہی ہے. نہ کوئی نیکیوں کا جذبہ ہے، نہ نیکیوں کے اندر سے جو خیال پیدا ہو رہا. تو یہی بات ہوئی کہ
دنیا پر تو رمضان آیا پر اپنے کو رمضان نہیں ملا. یہ 6 صفات یاد رکھیں نا بھائی. ابھی ایام بہت باقی ہیں, اس میں پوری محنت کے ساتھ. شہر التقویٰ ہے, گناہوں سے بچنے کا مہینہ ہے, گناہوں سے بچنا. شہر القرآن ہے, یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے, قرآن سے گہرا تعلق ہو. شہر الصبر, اپنے کو کنٹرول کرنے کا مہینہ ہے, صبر کرنا. شہر المواسات, غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے, خوب ہمدردی کرنا. 5واں یہ ہے شہر فیہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 84 سال 4 مہینے عبادت کے ثواب پانے کی ہمارے اندروں میں حرص پیدا ہونا. شہر توفر فیہ الوجود, ہر نیکی کو خوب سے خوب رمضان میں کرنے کی عادت ڈالنا. جو یہ کام کرے گا وہ رمضان پانے والا ہے, جو یہ کام نہیں کرے گا یاد رکھو رمضان تو آیا پر رمضان کی دولت ہم کو نہیں ملی. اللہ سے دعا ہے پروردگار ہم سب کو رمضان کی رحمتوں برکتوں سے ہم سب کو پوری امت کو معلومات فرما. حضرت سنت الفطر بھی اور فدیہ, دونوں چیزیں جو حضرات روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں کو فدیہ دینا ہے. فدیہ کیا ہے؟ مسکین کو جو ہے ایک فدیہ جو 2.25 کلو گیہوں کا ہوتا ہے. بہتر یہ ہے علماء فرما رہے ہیں کہ بھائی کہ جب فدیہ دینا ہے تو ایک ٹائم کا تو بھی کم از کم کھانا پہنچنا چاہیے. اب ایک ٹائم کا کھانا آپ صحیح دیکھا جائے تو ظاہر بات ہے 60 روپے سے کم نہیں تو 100 روپے کم از کم دو یا 120 روپے دو. یہ فرما رہے فدیے کا مسئلہ ہے. صدقۃ الفطر تو 2.25 کلو گیہوں کیا اس کی جو قیمت 60 روپے ہے وہ ادا کریں. یہاں مسجد میں بیت المال کے قائم ہے, پورے محلے کی بیووں کی نمائندگی ہوتی ہے اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. کیونکہ آپ ہر محلے کے مالدار پر ذمہ داری ہے غریبوں کو ڈھونڈ کے دیں کہ مسجد والے آپ کے لیے اچھا انتظام کریں. یہ لوگ فکر کر رہے ہیں, آپ اپنے پیسے یہاں جمع کر کے رسید حاصل کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے گھر میں تو ولک الشکر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله. اللهم انا نسالك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما. اے حق حساب کروڑ در کروڑ ملینوں در ملینوں تیرا شکر ہے مولا. زندگی کی نعمت دے دی تو ہم نے رمضان پا لیا. صحت اور عافیت کی زندگی دے دی, ہم نے روزے اور عبادت پا لیے. اے اللہ اگر زندگی نہ ہوتی تو ہم کچھ نہ کرتے. اے رب کریم, یہ اگر مولا صحت اور عافیت نصیب نہ ہوتی تو ہم یہ عبادت نہیں کر سکتے. مولا کر اٹھا کرو شکر ہے مولا. زندگی بھی دی, صحت اور عافیت کی دولت سے مالا مال فرمایا. مولا موت تک اے اللہ ہم کو صحت دے مولا, عافیت دے مولا, بیماریوں سے بچا دے. تیری کسی بھی نعمت کا ہم شکر بجا نہیں لا سکتے مولا. اے اللہ اتنی قیمتی مشتری آپ نے اپنے کرم سے بنائی ہے. اے اللہ گردوں کی نعمت اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب کسی کے گردے فیل ہو جاتے ہیں. جگر کی نعمت اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب کسی کا جگر فیل ہو جاتا ہے. اے رب کریم تیری کس نعمت کا ہم شکر بجا لا سکتے ہیں. اے اللہ آپ نے خود فرمایا میری نعمتوں کو گن لے, روئے زمین کو درخت بنا لو, روئے زمین کو پوجے برت بنا لو, سارے درختوں کو خنم بنا لو اور ساری دریاؤں سمندروں کو سیاہی میں تبدیل کرو. لکھتے چلے جاؤ تو سب کچھ لکھتے ہوئے بھی میری نعمتیں پوری نہیں ہو سکتی. اے اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کا شکر بجا نہیں لا سکتے. بس اعتراف ہے مولا ہم نے بڑی ناشکری کی ہے, معاف کر دیجیے مولا, معاف کر دیجیے مولا. خوب اے اللہ ہماری زندگیوں میں برکت دے دیجیے. اے اللہ عافیت دے دیجیے, بیماریوں سے بھرپور حفاظت فرما. مہلک بیماریوں سے بچا لیجیے مولا, تمام مہلک بیماریوں سے بچا لیجیے مولا. خصوصی کرم فرما دیجیے. اے اللہ رحم کا مہینہ ہے. اے اللہ زندگی بھر تک کے لیے رحم کی بھیک ڈال دیجیے مولا. آپ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. دینے پر آتے ہیں تو مولا بہت کچھ عنایت کر دیتے ہیں. اے اللہ بقیہ رمضان اس قدر بھی ہے, ایک ایک گھڑی کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. تقوی کا مہینہ ہے, خوب تقوی نصیب فرما. قرآن کا مہینہ ہے, قرآن سے خوب شغف نصیب فرما. اخلاق سنوارنے کا مہینہ ہے, ہمارے اخلاق کو سنوار دے مولا. اے اللہ ليلۃ القدر پانے کا مہینہ ہے, ہم سب کو ليلۃ القدر کی دولت سے مالا مال فرما دے مولا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.